حافظ وسیع محمد خان میرا نام ہے۔ میں نے اپنا ایم فل کیا تھا بیک ان آپ سب لوگوں کی پیدائش سے پہلے 74 میں، اور پھر 78 میں نے یونائٹڈ نیشن میں افریقہ میں کام کیا، اور بڑے اچھے مطلب ہے جو ہے 10 سال میں نے وہاں پر گزارے۔ پھر 15 سال میں نے المرائی میں گزارے۔ میں نے کام کو چھوڑا ہے، یہاں تشریف لے کے آئے، اور یہاں سے اگر آپ خالی ہاتھ جاتے ہیں تو آئی ول بی ویری ویری سوری۔ اور اس کی مثال میں دیتا ہوں آپ کو کہ ایک حاجی صاحب، سب اللہ والے آدمی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک حاجی صاحب، ہمارے ہاں دستور ہے کہ جب کوئی حج کے لیے جاتا ہے تو لوگ اس کی دعوت کرتے ہیں کہ جب آپ وہاں جائیں اللہ کے حضور اور کملی والے کے حضور ہمارے لیے بھی دعا کرنا۔ اور جب وہ حج کے لیے واپس آتا ہے اس وقت بھی پھر یہ سلسلہ چلتا ہے، اس لیے کہ اب وہ سارے گناہ وہاں پھینک آیا ہے، یہ بالکل معصوم فرشتہ ہے، لہذا اب جو دعا کرے گا اس کو اور زیادہ اثر ہوگا۔ تو ایک حاجی صاحب جو ہیں وہ حج کر کے تشریف لے کر آئے، اور اسی طریقے سے لوگوں نے وہ دعوت کی۔ تو ایک دعوت میں ایک صاحب نے کہا جو ان کا جاننے والا تھا، اس نے کہا حاجی صاحب میں بہت مجبور ہوں اور میں آپ کے لیے دعا کرتا رہا ہوں کہ آپ خیر خیریت سے تشریف لے آئیں، اس لیے کہ اگر میں بینک سے قرضہ لیتا ہوں تو مجھے سود دینا پڑتا ہے، تو میں سود کا جو ہے نا وہ نہیں ہوتا، لیکن میری باں جو ہے بیلنے میں پھنسی ہوئی ہے، اینڈ آئی نیڈ منی بیڈلی، اور اٹ از ناٹ مچ مور منی، اونلی 90,000 روپیز۔ اب ذرا حاجی صاحب کا جواب سنیں۔ حاجی صاحب نے کہا الو کے پٹھے، اب تو میں 7 لاکھ روپے حج پہ برباد کر کے آیا ہوں، میرے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ تو میں جو چاہوں گا کہ جب 2 دن کے بعد آپ یہاں سے تشریف لے کے جائیں، اپنے گھروں میں جا کر آپ یہ نہ کہیں ہوں تو میں ٹائم برباد کر کے آیا۔ ہم نے پوری کوشش کی ہے، ایک ساری باتوں کو چھوڑ دیں، ایک سچے پاکستانی کی حیثیت سے یہاں ایک آدمی بیٹھا ہے جس کی ڈاکٹر جاوید وڈیچ، ہی نوز می فرام مائی یونیورسٹی ٹائم، اور اتھارٹی ہے، اس آدمی کو بیسٹ آفیسر ان پنجاب کا ریوارڈ ملا ہے، سرٹیفکیٹ ملا ہے، اور 50,000 روپیز بھی ملے ہیں۔ تو یہ اللولو والمرجان ہم نے اکٹھے کیے ہیں۔ اب اگر ان سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے تو پھر اٹ از ناٹ آور فالٹ۔ جب یہ ایک دن کا ڈاکٹر صاحب نے بڑا کہا کہ یہ جو یہاں باتیں ہوتی رہتی ہیں، کسی نے سنی، کسی کو یاد رہا، یہاں سے کوئی کتابیں بھی ملی، جا کے آگے پھینک دی، پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ وہاں پر ان لوگوں نے ان لوگوں کا بندوبست کیا ہے جن کے بچے مرتے ہیں اور بچا نہیں سکتے، وہ آدمی آپ کو بتائے گا کہ بچوں کو کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ وہ سردیوں میں پتہ چلا کہ وہ بکری بیٹھی ہے اور پھر اس اٹھ ہی نہیں سکی، پتہ چلا یہ فالج پڑ گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو دکھتے ہوئے سوالات جو آپ کو پیش آتے ہیں یا پیش آنے والے ہیں، یو مسٹ آسک دس کوشچن ٹل یور سیٹسفیکشن۔ یہ درمیان میں نہیں، وہ چونکہ داڑھی والا تھا تو میں نے 2 مرتبہ سوال کیا، تیسری مرتبہ میں کر نہیں سکا، نہ 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 نہ، یہ آپ لازمی طور پر ہر وہ سوال پوچھیں جو اب تک آپ کے ذہن میں ہے۔ اور وہ جو 3 آدمیوں نے کہا تھا کراچی والوں نے کہ یہ کام ہمارے بس کا نہیں ہے، اگر یہ بھی آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو یہ اچھی بات ہے، آپ نے پیسہ خرچ نہیں کیا، آپ نے کوئی آگے انویسٹمنٹ نہیں کی، اور آپ یہاں کی ساری باتیں سننے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے۔ اٹ از اے ویری گڈ ڈیسیژن۔ اور اگر آپ کے بس کا ہے تو پھر ٹھیک ہے، یو بریڈ 5,000۔ کتنے آدمی ہیں یہاں پر؟ میں اگر پوچھوں گا تو انشاءاللہ 100 تک بھی لوگ نہیں پہنچیں گے۔ لیکن دنیا میں جو ہم بوئر گوٹ اور سیرین گوٹ اور فلان، خوشی ہماری خواہش بڑی ہے، لیکن عملی طور پر ہم لوگ اس میں کام۔ ابھی اس پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے 3-4 باتیں یہاں پر آئی ہیں۔ مجھے ایز انٹرنیشنل کنسلٹنٹ ان لوگوں نے ہائر کیا، اور وہاں پر میں ایک چیز کامن دیکھتا تھا، اور وہ کامن کیا تھی کہ آدمی آیا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی ایک تو میرا بھائی جو ہے وہ جہاز ہو گیا، پیسہ میرے پاس ہے اور میں اس کو یہ کاروبار کروانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا یار وہ جہاز ہو گیا کہ یہ تیرا پیسے بھی جہاز ہو جائیں گے، تو اس کو چھوڑ پڑے۔ دوسرا جو ہے وہ آدمی آیا اور اس نے کہا جی میرے ابا جی کرنل ریٹائر ہوئے اور کام ہے کوئی نہیں، پیسے میرے پاس بہت زیادہ ہیں۔ کہ آپ سب لوگ وہ ہیں جنہوں نے پیسہ بہت زیادہ خرچ نہیں کیا، اور ابھی بالکل ٹائم پر، میرا خیال یہ ہے کہ یہ ٹریننگ جو ہے یہ ہارون صاحب اینڈ کمپنی کو یہ 3 مہینے پہلے شروع کر لینی چاہیے تھی، کہ جن لوگوں نے کام شروع کیا ہے وہ ذرا پہلے بھی دیکھ لیں اس بات کو۔ اب اس میں ایک بات بہت پیاری انہوں نے کہی ہے وکیل صاحب نے، اور پھر اس کا جواب ریبٹل بھی آیا ہے۔ میں اس کا جواب، میں چونکہ الحمدللہ میں حافظ قرآن ہوں اور مجھے بہت اچھے علماء کرام کی صحبت میسر ہوئی ہے، میں اگر یہ سمجھتا ہوں کہ میں کامیاب کیوں ہوں، سنت رسول والی بات جو ہے جو ایکچول ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے
کہ بکریوں کو پالنا جو ہے وہ عام آدمی کا کام نہیں ہے، لیڈر کا کام ہے، لیڈر کا۔ شیپ کا تو کوئی ایشو نہیں ہے، وہ لائن میں چلتی رہے گی۔ بکری کی لینگویج کو جاننا، ادھر بھاگنا، اس کو پکڑنا، یہ کرنا، سارا کچھ یہ لیڈرشپ کا کام ہے۔ جو آدمی بکریوں کو سنبھال سکتا ہے وہ بہترین لیڈر آگے بن سکتا ہے۔ آپ ذرا تمام انبیاء کرام کو دیکھ لیں، نبوت سے پہلے بکریاں چرائی ہیں، نبوت کے بعد نہیں بکریاں چرائیں، اس لیے کہ دیٹ واز پارٹ آف لیڈرشپ میکنگ، یہ اس کا ایک حصہ ہے۔ اب مجھے آج ایک انتہا کی خوشی ہے، میں اپنی اصلی بات تو بھول ہی گیا ہوں میں، اصل مجھے خوشی ہوئی ہے کہ یہ لاس اینجلس سے اور یہ دوسری جگہوں پر سے یہاں کچھ کام کرنے والے عابد برادران بھی یہاں پر موجود ہیں۔ یہ جب چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں نا، میں اگر باہر نہ جاتا، زندگی کے 27 اور 30 سال میں نے باہر نہ لگائے ہوتے، بقول حاجی صاحب کے برباد نہ کیا ہوتے، تو میرا ویژن اتنا براڈ نہ ہوا ہو۔ 5 بکریاں ہی پالنی ہیں، اس سے آگے کی نہیں سوچ سکتا۔ یہ ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ہے آپ کی اس آج کی آرگنائزیشن کی کہ یہاں ہر قسم کی ورائٹی موجود ہے۔ مجھے ایک بات اور جو کرنی تھی وہ ڈاکٹر ندیم کمال صاحب والی بات وہ صاحب کر رہے تھے۔ ایکچولی ان بیچاروں کو پتہ کوئی نہیں ہے، وہ ہی از اے ویری نائس پرسن، اپنا کام کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، میرا دوست بھی ہے وہ۔ میں نے 15,000 بھیڑیں اور بکریاں پالی ہیں، اور اس کے نتیجے کے اندر مجھے یونائٹڈ نیشن کا ایوارڈ ملا ہے، اور وہ ایوارڈ 3rd نہیں ہے، وہ 1st ہے ایوارڈ۔ تو یہ جب میں بات کر رہا ہوتا ہوں، اور یہاں ایک میرے بھائی نے بات کی ہے کہ جب یہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ دل سے بات ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ وہ تجربہ بول رہا ہوتا ہے کہ جس پروسیس سے میں گزر رہا ہوں، کہ میں یہاں پاکستان سے گیا، وہاں 15,000 شیپ اینڈ گوٹ میرے کھاتے میں ڈال دیں، اور میں پاگل ہوا پھر رہا ہوں، اور میں نے وہاں ایک پاکستانی کا نام پیدا کرنا تھا، کیونکہ مقابلے میں میرے کوئی امریکن تھا، کوئی نیوزی لینڈر تھا، کوئی آسٹریلین تھا، تو وہاں میں پاکستان کی مونچھ جو ہے وہ میں نیچے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تو میں آئی وینٹ ان سائڈ، وہاں اندر سے آدمیوں کو پکڑا کہ یار یہ کیا کرتے ہیں، کون سا مسالہ ڈالتے ہیں، یہ ہاؤ دے ڈو اٹ۔ اور جب میں ان کے پاس جاتا تھا تو وہ مجھے لفٹ نہیں کرواتے تھے، وہ کہتے تھے کہ دس از ناٹ سکول۔ تو وہ میں نے رات کو اپنی گاڑی کے اوپر لائٹ لگا کر، کیونکہ اندر جانے نہیں دیتے تھے، تو باہر چکر لگا کر میں دیکھتا تھا کہ وٹ از دی پوزیشن۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اصل جب آپ کوئی کام کرتے ہیں، جیسے یہ میرے بھائی لاس اینجلس سے آئے ہیں، ان کا ویژن براڈ ہوگا۔ جو کوٹ ادو میں رہنے والا ہے، میں ان لوگوں کی بڑی عزت کرتا ہوں، کوٹ ادو والوں کی، اس لیے کہ میرا ایک کلاس فیلو تھا، اور 2009 میں یا 10 میں جب سیلاب آیا، اس کا اپنا گھر گر رہا تھا کوٹ ادو میں، اور وہ کسی اور کا گھر بچا رہا تھا۔ تو میں اس لیے ان لوگوں کی عزت کرتا ہوں۔ تو یہ آپ سب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی جو امپورٹنٹ بات ہے، اس بات کو شروع کرنے سے پہلے یہاں بات ہوئی بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے کوئی ٹاپک چھوڑا نہیں۔ اگر سردیوں میں بکریاں مری، اس کا آدمی بھی یہاں پر موجود ہوگا۔ اگر آپ نے مینیج کرنا ہے، اس کا آدمی بھی یہاں پر موجود ہوگا۔ اگر آپ نے بریڈنگ کرنی ہے، اس کا آدمی بھی موجود ہوگا۔ کتنے پیسے آئیں گے اور کتنے پیسے جائیں گے، اس کا آدمی بھی موجود ہوگا۔ لیکن جب میری ویڈیو لگتی ہے تو میں ہنستا ہوں۔ میں ہنستا کس بات پر ہوں کہ میں بکری یا گائے کی یا کسی اور چیز کی بات کر رہا ہوں، میں کڑب کے سائلیج کی بات کر رہا ہوں۔ آگے کمنٹ ہوتا ہے، وہ جی یہ دسو کہ اروی دی کاشت کا طریقہ دسو۔ او بھائیو، اللہ کے بندے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ دوسرا تو اچھا جی تھی یہ دسو جی وہ ادرک دی کاشت کیسے ہوتی۔ ذہن کو بکھیرے نہیں، زمین کو بکھیریں گے تو کام خراب ہوگا۔ اب جو آپ لوگ ہیں، اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے میں صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ کسی آدمی سے پوچھا گیا کہ سکسیسفل گوٹ فارمنگ کے لیے کون سی چیز چاہیے، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3۔ اس نے جواب دیا نمبر 1 مینجمنٹ۔ اس نے کہا سر نمبر 2؟ اس نے کہا اگین مینجمنٹ۔ تو جو آدمی مینجمنٹ کے اوپر ہاتھ اپنا پکا کر لیتا ہے، بکری کی شکل دیکھ کر یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے اس کو رائٹ اوے کسائی کو بیچنی ہے یا نہیں بیچنی ہے۔ میں نے 5,000 روپے اس کے ٹیکے پہ خرچ کر کے، جو آج مجھے 20,000 مل رہے ہیں، ٹیکے پہ میں نے اور 10 دن لگا دیے، وہ اور کمزور ہو گئی اور مجھے وہ 20,000 بھی نہیں ملے، وہ مجھے 12,000 ملے، 10,000 میں نے اوپر خرچ کر دیے۔ تو دس از مینجمنٹ، کہ آپ نے ٹائم پہ ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ کین یو اسپیئر سم ٹائم؟ جانور کے ساتھ آپ بات کر سکتے ہیں، جانور کی ضروریات کا خیال رکھ سکتے ہیں، اپنے بچوں کو چھوڑ کے اس کے بچوں کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ اگر یہ سارا کام کر سکتے ہیں، اگر بچوں کو آپ ہیپیٹائٹس سی کے انجیکشن لگوا رہے ہیں، اگر بچوں کی وہ جو 5 انجیکشن کا آپ جو شیڈیول پورا کرتے ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ بھی یہ کام کریں تو دے ول پرفارم بیٹر دین اینی ادر تھنگ۔
تو یہ اصل مجھے میسیج آپ کو دینا تھا جو آج کا بڑا ضروری ہے. ناؤ لیٹس موو ہیئر. یہ سکوپ کا آف شیپ اینڈ گوٹ فارمنگ، سکوپ کا مطلب یہ اخیر کیا ہے کہ یہ گلی جو ہے یہ آخر تک جاتی ہے یا کہیں جا کے مڑنا پڑے گا. تو یہ سکوپ لاس اینجلس والا بتا سکتا ہے یا یہ دو عابد بھائی بتا سکتے ہیں کہ نیور اینڈنگ سکوپ، جتنا بڑھاتے جائیں گے یہ پیسے ملٹیپلائی ہوتے رہیں گے، جتنی برانڈنگ کرتے رہیں گے اتنا ہی زیادہ اس کی آپ کی قیمت ملتی رہے گی. اور لیکن آپ کو اندر کھوانا پڑے گا رمتے سنگھ کی طرح، عبد الرحمن کی طرح. چلیے سر آگے چلے جائیں. آلریڈی میں نے ریکویسٹ کی تھی اور میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کل ہز ٹائم. اب یہ مقصد کیا ہے ہمارا جو آپ ذرا جو پالنے والے ہیں، سنگل ایشو کیا ہے کہ کیا جو میں نے بکری خریدی ہے وہ نمبر 1 زندہ رہتی ہے، نمبر 2 بچے دیتی ہے، نمبر 3 دودھ دیتی ہے، نمبر 4 کیا اس کے بچے بھی زندہ رہتے ہیں. یہ سارا کا سارا کھیل اسی چیز کے گرد گھومتا ہے. اگر آپ کے پاس بکری بھی اچھی ہے، صحت مند ہے، اگر وہ بچے بھی دے رہی ہے اور اگین وہ صحت مند ہے اور اس کے بچے بھی زندہ رہتے ہیں، دس از کالڈ کمرشل سکسیزفل گوٹ فارمیشن. یہ کیا ہے بھائی؟ کوئی آدمی بتائے، یہ اوپر غلط لکھا ہوا ہے میں نے. یہ خاتون جو ہے جب یہ پاؤڈر اور یہ میک اپ کر کے باہر نکلتی ہے نا، تو آپ جیسے نوجوان جو شرط لگاتے ہیں کہ لو جی اس کی عمر 25 سال سے زیادہ ہی نہیں ہے. لیکن جب یہ صبح یہ جاتی ہے مرر کے سامنے تو مرر اس کو بتاتا ہے کہ میڈم یو آر 35 ایئرس، اور یہ بھی ڈینٹ پڑا ہوا ہے اور یہ بھی ڈینٹ پڑا ہوا ہے. اور جس دن آپ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ویئر از دی فالٹ، اس کے بعد دیر ول بی نو ایشو. تو اصلی چیز یہ ہے کہ اپنے آپ سے جھوٹ بولنا بند کر دیں، جو فیکٹ ہے اس کو آپ قبول کریں. اب یہ کیا چیز ہے بھائی؟ یہ ایک ٹیچر ہے اور جو سو رہا ہے اور بچے پڑھ رہے ہیں اور باتوں میں لگے ہوئے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ اس ٹیچر، ڈاکٹر صاحب، اس ٹیچر کے جو بچہ کوئی بورڈ میں فرسٹ آ سکتا ہے، کوئی وظیفہ لے سکتا ہے؟ تو یہ اصل آپ ہے. سارا کا سارا کھیل جو ہے اس کے اوپر منحصر ہے. اب آئی ایم ٹاکنگ آف دس ون. اب یہ چیزیں ہیں. ہم لوگ جو بکریاں ہیں اور بھیڑیں کیوں پالتے ہیں؟ ہمارے پاس تھوڑا سا سب لوگ ماشاء اللہ کسی نہ کسی انداز میں بکریوں کو بھیڑوں کو جانتے ہیں. ایک ایمبیشن ہے کہ میں نے ایم بی اے کیا اور کسی نے مجھے بتایا کہ بھائی 10 کروڑ روپے ہے تو فکر نہ کر دوں گے لاٹری، اور اس نے شروع کر لیا. آگے پیچھے کا اسے پتہ کوئی نہیں تھا. وہ جو پیسے بعد میں دیے وہ بھی ختم ہوئے. تو دس از فرسٹ. وہ کبھی ٹریننگ میں نہیں آیا. ہی نیور بادرڈ. جو ڈاکٹر ملا اس نے اسے کہا تو کیڑے کھاتے پھنس گیا. دوسرا جو ہے وہ لینڈ لیس لوگوں کے لیے یہ ATM ہے. میں گاؤں میں رہتا ہوں، گھر مجھے کسی ذمہ دار نے دیا ہوا ہے، زمین میرے پاس ہے نہیں. میں نے 4-5 بکریاں بھیڑیں پالی ہوئی ہیں. میری بیوی میرے بچے اس طرح کھیلتے رہتے ہیں، اور جب کبھی مجھے پیسوں کی ضرورت پیش آتی ہے میں بیچ کے اپنے گھر کا کام چلا لیتا ہوں. رائٹ سر؟ تھرڈ، پریسٹیج. اب کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں صرف اس کے پاس جانور ہوتے ہیں کم، لیکن انہوں نے میلے کھیلوں میں حصہ لینا ہوتا ہے. اب اس کے اوپر 1 لاکھ خرچ ہو گیا سالانہ، 2 لاکھ ہو گیا، 5 لاکھ ہو گیا، ڈز ناٹ میک اینی ڈفرنس. لیکن جب وہ DC کے ہاتھ سے، منسٹر کے ہاتھ سے ٹرافی لیتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ رائے کھرل صاحب وہ آگے گوٹ فارمر نہیں ہوتے، وہ چند ایک والی ہوتی ہیں اور وہی انہوں نے کام رکھا ہوتا ہے. ایک مہاراجا پٹیالہ ہوتا تھا، وہ دنیا جہان کے ٹاپ کلاس آدمی جو ہے وہ اس کا یہ گاما پہلوان، یہ بھی اس کا پہلوان تھا. یہ بات فرام لاہور، لیکن مہاراجا پٹیالے کا ملازم تھا کہ جہاں کہیں کبڈی یا جہاں کہیں ریسلنگ ہوگی تو یہ گاما صاحب کون سے ہیں؟ مہاراجا کا آدمی. اور مہاراجا پٹیالے کو وہ خوش ہوتا تھا اپنی پوچھوں کو داؤ دے کر کہ میرا پہلوان کامیاب ہوا. صرف یہ نہیں، پڑھے لکھے لوگوں کو بھی لیتا تھا. یعنی ہر وہ ٹاپ کا آدمی جو کسی بھی ریاست میں ہو وہ اس کو آفر کرے گا یو کم ہیئر، اور یہاں اگر شیئر لکھنے ہیں تو یہی بیٹھ کے شیئر لکھتے رہو. پھر پریسٹیج ہو گیا فائنینشیل سیکورٹی. یہ میں نے آپ کو بالکل بتایا آپ کو کہ اگر مجھے اچانک مصیبت پڑ جائے تو میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، زمین بھی نہیں ہے، فصل بھی نہیں ہے، تو وہ چیز تو میرے پاس کھڑی ہوئی ہے نا. اس کو بیچ کر جو آدمی سر پہ میرے گھر کے باہر آ کر شور بھی جا رہا ہے میرے پیسے کٹو، ساتھ میں کونسلر کو بھی لے آیا، نمبردار کو بھی لے آیا، ایٹ لیسٹ آئی کین سیل اٹ اینڈ آئی کین گیٹ اٹ آؤٹ. پھر سبسسٹنس لینڈ ہولڈرز، یعنی کہ جن لوگوں کے پاس زمین کم ہے
اور اس میں سے آمدنی کم ہے تو اس کے اندر بھی انہوں نے ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے. انہوں نے ایک ذریعہ بنایا ہوگا کہ یار ادھر سے کمر سے پیسے آ گئے کچھ پیسے ادھر سے بھی آ گئے. اب ان میں سے کوئی بھی کمرشل فارمنگ نہیں ہے. اب یہ لاسٹ جو ہے جس کے لیے آپ کو اکٹھا کیا گیا ہے دس از بزنس. اور بزنس کا مطلب یہ ہے کہ کمری کی جائے تو دمری نہ جائے. کہ یہ آپ کو اصل بزنس کے اندر کہ کم سے کم خرچہ ہو, اسی جگہ پر خرچہ ہو جہاں ضرورت ہو, اننیسیسریلی نہ ہو. پاکستان میں ماشاءاللہ 98% ایسٹ پاکستان جب ساتھ میں تھا تو وہاں ہندو 20% ہے. اب وہ ایسٹ پاکستان ہمارے ساتھ میں نہیں ہے. اب یہاں پر جو سکھ ہیں اور ہندو ہیں اور سکھ ہیں اور دوسرے لوگ ہیں مائنارٹی وہ بہت کم رہ گئی. تو یہاں پر ہر آدمی کے بارے میں اگر وہ عیسائی بھی آ رہا ہو یا اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہو تو لوگ اس کو السلام علیکم ہی کہیں گے, اس لیے کہ نارملی پیپل آر مسلم. تو جو یہاں سے چیز جائے گی اس کو حلال کا سرٹیفکیٹ صرف کاغذوں کو پورا کرنے کے لیے چاہیے. ادروائز اٹ ول بی کنسیڈرڈ کہ پاکستان سے حرام چیز نہیں ہے. یہ ایک آپ کا بڑا بینیفٹ. نمبر 2, میٹ اینڈ بائی پروڈکٹس ایکسپورٹ پوٹینشیل از ہیوج. یہ سب یہ آپ کے لیے ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ اگر یہ یہاں کسائی تو میرا جس حالت میں بھی ہے وہ لے گیا, لیکن جو باہر والا ہے اس کے لیے کوئی پراپر پیکنگ کو پروٹوکول کوئی اور چیزوں کی ضرورت ہوگی جب وہ مارکیٹ میں بکے گا. تو دیٹ ایکچولی ہی ول ہیو ٹو ایڈ ان دیٹ ون. اب یہ اصل تھوڑا سا پرانا ہے, اب اس سے زیادہ ہو گیا. یہ اتنی ہمارے پاس شیپ ہے, اتنی ہمارے پاس گوشت ہے. گوشت کی کہانی جو ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا, یہ گوشت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور چونکہ نبیوں کا سایہ بھی ہے اس کے اوپر, بچ بھی اتنا ہی بچے دیتی ہے, زیادہ دیتی ہے بچے. یہ شیپ یہ کم بچے دیتی ہے. اس کے باوجود اس کا جو سروائیول ریٹ ہے اور ہوتی ہے وہ زیادہ ہے. کبھی 1947 کا ریکارڈ دیتے ہیں اور آج کا ریکارڈ دیتے ہیں. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد 5% پر اینم اس میں اضافہ ہے. 5% پر اینم اضافہ کیسے؟ بکریاں مر بھی گئیں, کسائی کو بھی دے دی, لوگوں نے کھا بھی لیا, میں اس کو شامل نہیں کر رہا ہوں. ایسے تو 100% ہوا ہوگا, 80% ہوا ہوگا, 50% ہوا ہوگا, لیکن سب کچھ نکالنے کے بعد جو باقی بچا ہے اٹ از 5%. اور یہ ایک ویسٹ پاکستان کی اسمبلی جو تھی اس نے ایکٹ بھی پاس کیا تھا جس کا نام تھا بکری مکاؤ مہم, کہ جو بکری ہے اس کو قتل کر دو, ذبح کر دو. یہ ملک امیر محمد خان کبھی تاریخ پڑھیں 1963 کے اندر اس نے شروع کیا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی, اس قانون کے باوجود بھی کہ جب آرمی کے میس ہیں ان سب کو جو ہے صرف بکری کا گوشت سپلائی ہوگا, اور وہاں لوگوں کو پتہ چلا کہ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے. جو پیدا کرنے والے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں بھیڑ لے کر جاتا ہوں مارکیٹ میں, وہ کوئی نہیں لیتا. بکری لے کے جاتا ہوں آرمی والا فوری طور پہ پکڑ لیتا ہے, لہٰذا انہوں نے اور پیدا کرنی شروع کر دی. تو 100 ایکچولی وی آر پی. تو یہ اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. یہ دنیا کا نقشہ ہے. یہاں پر کچھ دوست میرے باہر سے آئے ہوئے ہیں اور یہ ان کے پڑھنے کی بات ہے. یہ کاغذ آپ کو مل بھی جائے گا, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک فگر ہے کہ دنیا میں کس جگہ پر کتنی مطلب ٹوٹل پاپولیشن کیا ہے, ایشیا میں کتنی ہے, پھر یہاں پاکستان میں کتنی ہے, وہ میں نے آپ کو دکھا دی ہے. یہ جو چیز ہے یہ پاپولر ہے. ہر آدمی اس کو کتے کی طرح اس سے نفرت نہیں کرے گا, اس کو لو کرے گا. اگر چلتا ہوا پانی کا ہی پیاسا لگ رہا ہے تو وہ قریب کر دے گا. تو یہ ہمارے ٹریڈیشن کا ایک حصہ ہے. مینی پیپل آف پاکستان پریفر مٹن ایز کمپیئر ٹو بیف. وہ کہتا ہے اس میں کولیسٹرول زیادہ ہے, اس میں کولیسٹرول کم ہے. گوٹ آر نون ایز پور مینس کاؤ. غریب آدمی کے ساتھ ہمیشہ یہ رہی ہے. انبیاء اکرام کا علیہ السلام کا ذکر کریں. حضرت جو تھے سلیمان علیہ السلام, ان کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو وہ آپ کو غربت والے لوگ زیادہ ملیں گے. اور یہ گائے اور گدھا, گدھے کو تو ہم برا سمجھتے ہیں نا, لیکن گدھا جو ہے وہ بن یامین کے ساتھ بھی تھا, حضرت یوسف علیہ السلام والا جو بھائی آئے تھے. تو یہ وہ اینیملز ہیں جو پور مین کے ساتھ جن کا تعلق ہے. اور جو پور مین کے ساتھ ہوگا آپ اندازہ لگا لیں اس کے اندر لاگت بھی کم ہوگی. یہ ہماری اکانومی میں اس کا بڑا رول ہے ماشاءاللہ. آگے جو آنے والا جو وقت ہے, شیپ تو آپ کو ہر جگہ مل جائے گی. اسپیسیفک گوشت, یہ آپ لوگ بھی پوچھیں گے مجھ سے کہ جی بوئر گوشت بوئر بکری آ سکتی ہے کہ نہیں آ سکتی, سیرین آ سکتی ہے نہیں آ سکتی, ٹوجن برگ آ سکتی ہے کہ نہیں آ سکتی. یہ آپ کی بیتل اور کموری کی ویلیو بھی وہی ہے, لیکن چونکہ وہ ہمارے گھر میں پیدا ہوئی ہے
لہٰذا ہمارے نزدیک اس کی ویلیو نہیں ہے. جو اس کا حصہ ہے صرف شیپ اینڈ گوٹ کا بغیر باہر بھیجے ہوئے اور یہ گھر کے اندر یہ 3% ہے. یہ 3% تو چھوٹا سا لگ رہا ہے نا, ذرا جی ڈی پی کا لگائیں کھربوں کا تو پھر آپ کو پتہ چلے اس کا کتنا رول ہے. اب یہ دیکھیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ جو ٹیٹرا پیک میں لوگ آتے تھے کہ کتنے کروڑ چاہیے, اب جو نئی گائے آ رہی ہے نا 4.5 لاکھ روپے اور 5 لاکھ روپے کی ایک گائے آ رہی ہے. اور اچھی بھینس کا مطلب یہ 18 لیٹر دودھ دینے والی یا 20 لیٹر دودھ دینے والی, وہ بھی آپ کو اس کے لگ بھگ ہی ملے گی. اس کے مقابلے میں اٹ از آلموسٹ فری. یعنی کہ جو آپ شروع کرنا چاہیں, یہ جو شیڈ بنا لیا اور یہ کر لیا اور یہ کر لیا, یہ پیسے اس میں شامل نہیں ہیں. میں اس کی بات بتا رہا ہوں جو عام مارکیٹ میں آپ کو اویلیبل ہے. اب اس کو لے کر آپ اس کی اپنا برانڈ بنائیں گے تو اس کو آپ ملٹیپلائڈ بائی 5 کر دیں گے کہ اس کی قیمت آپ جو مرضی کر لیں. وہ ڈیپینڈ کرے گا آپ کی انٹیگریٹی کے اوپر کہ جی فلاں آدمی جو ہے وہ کبھی بے ایمانی نہیں کرتا, وہ اس نے 2 نمبر مال نہیں بیچنا. اچھا, یہ اب یہ بھی اس میں کچھ ویکنس بھی ہیں. یہ میں نے تو اچھی وہ کہتے ہیں نالائے گل تو سنا ہنس ہنس کر, اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی. اب اس میں کچھ پرابلمز بھی ہیں. ایک پرابلم تو ڈاکٹر ندیم کمال ہے کہ جو آدمی وہاں پوچھنے کے لیے آتا ہے نا, وہ کہتا ہے کیڑے رولے پہ گیا. تو ایک من حیث القوم ہمارا کام ہے کہ میں اگر دائیں طرف جا رہا ہوں کہ تیرا دماغ خراب ہے. ابھی یہ میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو. علامہ عنایت اللہ گجراتی, کبھی نام سنے؟ مجھے ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا. وہ ان کا ایک ہی بیٹا تھا اور باہر جا رہے تھے. وہ انہوں نے کہا بیٹا میرا نام خراب نہیں کرنا. وہ FSC میں پڑھتا تھا. اب وہ جب گھر آیا تو اس نے کہا جی بیٹا کہاں ہے؟ اس نے کہا جی وہ سینما میں گیا ہوا ہے, ماں نے کہا. اب وہ واپس آیا تو اس نے کہا میں نے تجھے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا ابا جی تُسی مینوں کیڑے رولے پا گئے. میں اس مسجد میں گیا, وہاں مولوی صاحب نے کہا یہ کافروں کی مسجد ہے, الو کے پٹھے, اور مسلمانوں کی مسجد ادھر ہے. میں وہ دیوبندیوں کی مسجد میں چلا گیا. وہاں جب پہنچا انہوں نے کہا یہ کافروں کی مسجد ہے, اصلی مسجد اہل حدیثوں کی ہے. وہ وہاں سے گیا تو پتہ چلا کہ یہ بھی مسجد کافروں کی ہے, امام باڑہ جو ہے وہ اصل مسلمانوں کا ہے. اب وہ مجھے ایک آدمی ملا, اس نے کہا یار میرا دماغ خراب ہوا ہے, میں اسلام کو چھوڑ رہا ہوں. اس نے کہا نو یو کم ود می. وہ کہتا ہے مجھے وہاں سینما میں لے گیا, فلم چل رہی تھی, دیوبندی بریلوی اہل حدیث شیعہ سب آرام سے بیٹھے ہوئے تھے اور اتفاق سے فلم دیکھ رہے تھے. آپ لوگوں کی کوئی ایسوسیشن نہیں ہے, کوئی راجن پوری ایسوسیشن, کوئی بیتل گوٹ ایسوسیشن, کوئی کموری گوٹ ایسوسیشن. یہ جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور کہیں گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں تو لوگ آپ کی بات کو سنیں گے. 10 لوگ اکٹھے بیٹھیں گے تو ان کے ذہن میں آئے گی کہ یہ ایشو ہیں اور یہ اسلام آباد تک جائے گا. تو ایکچولی یہ ایک چیز ہے جو آپ یہ بنائیں, مختلف ایسوسیشنز, اس کو آرگنائز کریں, اس آدمی کو آگے کریں جو اپنا ذاتی مفاد کم اور کمپنی کا مفاد زیادہ چاہتا ہو ایسوسیشن کا. تو میں اپنی بات کو یہاں پر ختم کرتا ہوں, اس لیے کہ پروگرام نے آگے چلنا ہے اور آپ لوگوں سے باتیں بھی کرنی ہیں. آئی وش یو آل دی بیسٹ. اور مجھے یقین ہے کہ جب آپ یہاں سے جائیں گے آپ وہ نہیں ہوں گے جو آنے سے پہلے تھے. تھینک یو ویری مچ.